السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ پر اور آپ سب پر ڈیروں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں تمام بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ اکثر ہم لوگ اپنے کسی بھی مسئلے مسائل کی وجہ سے استخارہ کروانے یا استخارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم اکثر الجھنوں میں پھنس جاتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کشمکش میں ہوتے ہیں کہ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے، تو اس کے لیے ہم یا تو خود استخارہ کرتے ہیں یا کسی سے استخارہ کرواتے ہیں۔ تو آج جو ہم سبق یاد کرنے جا رہے ہیں اس میں نماز استخارہ کا مکمل طریقہ بتایا جائے گا کہ نماز استخارہ میں کتنی رکعت نماز نفل پڑھنے چاہیے اور ان کے بعد کیا نماز نوافل پڑھ کے بعد میں کیا پڑھنا چاہیے اور کتنی بار استخارہ کرنا چاہیے، اور آپ کو خواب میں کس طرف چہرہ کر کے سونا چاہیے، اور خواب میں آپ کو کیا نظر آئے تو کیا ہوگا اور کیا نظر آئے تو کیا ہوگا۔ اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کہیں سے بھی یعنی کہ آگے فارورڈ نہ کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ کسی جگہ سے کوئی بھی پوائنٹ آپ کا مس ہو جائے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دوبارہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ہو سکتا ہے شروع یا آخر میں کوئی بھی ایسی چیز ہو جو آپ کی یہ نہ ہو کہ مس ہو جائے اگر آپ ویڈیو کو سکپ وغیرہ کریں تو سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز استخارہ۔ استخارہ کا مطلب اللہ سے بلائی طلب کرنا ہے، یعنی جب کسی اہم کام کا قصد کرے تو اس کے کرنے سے پہلے استخارہ کرے۔ استخارہ کرنے والا گویا اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ اے علام الغیوب، مجھے اشارہ فرما دے کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں نماز استخارہ کا طریقہ، نوافل کے بعد کیا پڑھنا چاہیے، پھر آگے ہم انشاءاللہ یہ بھی جانیں گے کہ ہمیں کتنی بار کم و بیش استخارہ کرنا چاہیے اور ہمیں خواب میں کیا نظر آئے تو کیا ہوتا ہے اور کیا نظر آئے تو کیا ہوتا ہے۔ استخارہ کا طریقہ: پہلے دو رکعت نماز کے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد قل یا ایھا الکافرون، یہ سورہ جو ہے، یہ جو چار کل ہیں، قل ھو اللہ احد سورت، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل یا ایھا الکافرون، یہ سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری میں پہلی رکعت میں یہ پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھے اور سلام پھیر کر پھر یہ دعا پڑھے۔ اب ہم سلام پھیرنے کے بعد یہ جو دعا ہے یہ پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ کتنی دفعہ نماز یہ جو ہے استخارہ پڑھنی چاہیے، یا ہمیں کیا نظر آئے تو اس کا کیا مطلب ہوگا اور کیا نظر آئے تو کیا مطلب ہوگا۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں نماز نوافل کے بعد جو دعا پڑھنی چاہیے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم
فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم إن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي. اے اللہ، میں تیرے علم کے ساتھ تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے سے طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے سے طلب قدرت کرتا ہوں اور تجھ سے تیرا فضل علم عظیم مانگتا کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا. تو سب کچھ جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے. اے اللہ، اگر تیرے علم میں یہ امر جس کا میں قصد و ارادہ رکھتا ہوں میرے دین و ایمان اور میری زندگی وعاقبت عمری وعاجل عمری وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة عمري وآجل عمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة عمري وعاجل عمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث قال ثم أرضني به. اب ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ. اے اللہ، میں تیرے علم کے ساتھ تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے سے طلب قدرت کرتا ہوں اور تجھ سے تیرا فضل عظیم مانگتا ہوں کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا. تو سب کچھ جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے. اے اللہ، اگر تیرے علم میں یہ امر جس کا میں قصد و ارادہ رکھتا ہوں میرے دین و ایمان اور میری زندگی اور میرے انجام کار میں دنیا و آخرت میں میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے اور میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں میرے واسطے برکت دے. اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین و ایمان، میری زندگی اور میرے انجام کا کار دنیا و آخرت میں، تو اس کو مجھ سے اور مجھ کو اس سے پھیر دے، اور جہاں کہیں بہتری ہو میرے لیے مقدر کر
پھر اس سے مجھے راضی کر دے۔ یہ تھا نماز استخارہ کے بعد، نوافل پڑھنے کے بعد دعا۔ اور آگے ہم پڑھتے ہیں، اور بہتر ہے کہ 7 بار استخارہ کرے اور دعائے مذکورہ پڑھ کر با طہارت قبلہ رو سو رہے۔ 7 بار بہتر یہ ہے کہ 7 بار استخارہ کرے، پھر مذکورہ دعا، یہ جو پیچھے دعا لکھی ہے، یہ لازم نہیں کہ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، دعا ہی پڑھ لیں تو بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے مذکورہ پڑھ کر با طہارت قبلہ روح سو رہے۔ دعا کے اول و آخر فاتحہ اور درود شریف پڑھے۔ اگر خواب میں سپیدی یا سبزی دیکھے تو سمجھے کہ یہ کام بہتر ہے، اور اگر سرخی یا سیاہی دیکھے تو سمجھے کہ برا ہے۔ اگر کوئی سبزی وغیرہ دیکھے، کوئی سبزہ وغیرہ دیکھے تو سمجھے کہ یہ کام اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر جس کا وہ بندہ ارادہ کر کے استخارہ کر رہا ہے، بندہ یا بندی، اور اگر وہ سرخی یا سیاہی دیکھے تو سمجھے کہ برا ہے، اس سے بچے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے نماز استخارہ کے بارے میں جانا، اور نماز استخارہ کا طریقہ، اس کے بعد پڑھے جانے والی دعا، اور نماز استخارہ کو کس طرح پڑھنا چاہیے، اور کس طرف چہرہ مبارک کر کے سونا چاہیے، اور کیا ہمیں نظر آئے تو اس کا کیا مطلب ہوگا، اور کیا نظر آئے تو کیا مطلب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام تر ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کا اور اس کے پیارے حبیب کا فرمان ہے، اور ہماری تمام تر غلطیوں گناہوں کو معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ اور ثواب کی نیت سے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، آپ سے ریکویسٹ ہے، اور آگے ہر مسلمان تک، ہر انسان تک فارورڈ بھی کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے فارورڈ کرنے، شیئر کرنے سے کسی انسان کا فائدہ ہو، کوئی نماز پڑھنا سیکھ جائے یا کوئی قرآن پڑھنا سیکھ جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔